یہ آیت نمبر 11 سے 26 تک واقعہ افک جو ہوا ہے اس کی طرف اشارہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے کے بعد اسلام کو بہت زیادہ فروغ حاصل ہوا، تو اس پر کفر کی جو طاقتیں تھیں وہ بہت زیادہ غم و غصے کی حالت میں تھی، اور ان منافقوں کا ایک گروہ تھا جو کہ زبان سے تو اسلام لے آئے تھے، لیکن ان کے دلوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور صحابہ کے خلاف کینہ بھرا ہوا تھا، اور وہ مسلمانوں کو بدنام کرنے اور تکلیف پہنچانے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتے تھے۔ اس زمانے میں غزوہ بنی مستلق پیش آیا، جس میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی۔ واپسی کے سفر میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا گیا تو حضرت عائشہ کا ایک ہار گم ہو گیا اور وہ اس کی تلاش میں جنگل کی طرف نکل گئیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کا علم نہیں تھا، اس لیے آپ نے لشکر روانہ ہونے کا حکم دے دیا، اور جب حضرت عائشہ واپس آئیں تو قافلہ جا چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ذہانت اور تحمل کا غیر معمولی مقام عطا فرمایا ہوا تھا۔ وہ پریشان ہو کر ادھر ادھر جانے کی بجائے اسی جگہ بیٹھ گئی جہاں سے روانہ ہوئی تھی، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان کی غیر موجودگی کا احساس ہوگا تو وہ آپ ان کی تلاش میں اسی جگہ خود تشریف لائیں گے یا کسی کو بھیجیں گے۔ قافلوں کا ایک دستور یہ بھی تھا کہ ایک شخص کو قافلے کے بالکل پیچھے اس طرح رکھا جاتا تھا کہ قافلے کی روانگی کے بعد کہ وہ یہ دیکھتا تھا کہ کوئی چیز گری پڑی تو نہیں رہ گئی۔ اس قافلے میں آپ نے حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ کو اس کام پر مقرر فرمایا تھا۔ وہ جب اس جگہ سے گزرے جہاں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیٹھی ہوئی تھی تو انہیں اس آنے کا علم ہوا، اور پھر انہوں نے اپنا اونٹ ام المومنین حضرت عائشہ کے سامنے پیش کر دیا، جس پر وہ سوار ہو کر مدینہ منورہ پہنچ گئی۔ اس واقعے کو منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی نے ایک بہت بڑا بتنگڑ بنا لیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے تنہا صفوان بن معطل کے ساتھ سفر کیا ہے، اور اس کی وجہ سے آپ پر اس نے گھناؤنا الزام لگا دیا جسے زبان سے نکالنا بھی ایک غیرت مند مسلمان کے لیے مشکل تھا۔ عبداللہ بن ابی نے اس تہمت کو اتنی شہرت دی کہ وہ 3 سادہ لوگ مسلمانوں کو بھی اپنے ساتھ ملانے میں کامیاب ہو گیا، اور اس طرح کئی دن تک یہ بے سر و پا باتیں لوگوں میں پھیلائی جاتی رہیں۔ بالآخر سورہ نور کی یہ آیات نازل ہوئیں جنہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی مکمل برات ظاہر کرنے کے ساتھ ان لوگوں کو سخت وعیدیں سنائیں جو اس سازش کا حصہ بنے تھے۔ یعنی اگر بظاہر یہ واقعہ بڑا تکلیف دہ تھا، لیکن انجام کے لحاظ سے یہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اول اس لیے کہ اس کے ذریعے وہ لوگ بے نقاب ہو گئے جو کہ نبوت کے خلاف سازشیں کرتے تھے، اور دوسرا یہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا مقام بلند ہوا، لوگوں پر ظاہر ہو گیا، اور ہمیشہ کے لیے آپ کی برات کا اعلان کر دیا گیا قرآن پاک میں، تاکہ قیامت تک کے مسلمان اور دوسرے لوگ اس کو اچھی طرح سے جان لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے برات وہ خود فرمائی اور منافقین کی سازشوں کو بے نقاب کر دیا، اور اسی طرح سے مسلمانوں کو یہ سکھایا کہ وہ دوسروں پر بات کرنے سے پہلے وہ ضرور سوچیں، اور اس طرح کی وہ بات اپنی زبان پر کبھی بھی نہ لائیں، کیونکہ جس چیز کا انہیں علم نہیں ہے وہ اس طرح کی باتیں بے بنیاد طور پر اور بغیر دلیل کے نہ کریں۔ اگر کوئی اس طرح کی بے دلیل بات کرتا ہے اور بغیر دلائل کے کسی پر الزام لگاتا ہے تو اس کی سزا وہ حد قذف کی صورت میں مقرر کر دی گئی، اور مسلمانوں کے معاشرے کو پاکیزہ ترین بنا دیا گیا، اور وہ اصول ہمیشہ کے لیے بنا دیے گئے جس نے مسلم معاشرے کی پاکیزگی کو ہمیشہ کے لیے
کفار پر برتری دے دی، اور اس طرح سے بہت سے معاشرتی آداب اور بہت سے معاشرتی اصول سکھائے کہ ہم نے دوسروں کے گھروں میں داخل ہونا ہے تو کس طرح سے اجازت لے کر داخل ہونا ہے، اور اگر اجازت نہ ملے تو واپس ہو جانا ہے۔ تو اس طرح سے مسلمانوں کا کردار جو ہے پہلے سے نکھر کر اور زیادہ بلند ہوا، اور ان کی پاکیزگی اخلاقی برتری جو ہے پوری دنیا پر واضح ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔